غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بر محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پروردگار عالم اس آیت میں فضائل تو بیان فرما رہا ہے پیغمبر کے، لیکن تعارف بیان کرنا چاہتا ہے اپنا، کہ میں وہی ہوں کہ جس نے ایک رسول کو بھیجا، یعنی پیغمبر کی ذات گرامی اس قدر پروردگار عالم کے نگاہ وحی کے انتخاب میں ہے کہ اگر وہ اپنا تعارف بھی کروانا چاہے تو وہ اپنا تعارف اس نبی کے وسیلے سے کروا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس نے ارشاد فرمایا، مثلا سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ پہلے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، اور پھر بتایا کہ خدا کون، کہ جو ملک ہے پہلی صفت، قدوس ہے دوسری صفت، عزیز ہے تیسری صفت، حکیم ہے تیسری صفت، محمد کو بھیجا پانچویں صفت۔ خدا نے اپنا تعارف کروایا پنج تنی صفات کے ذریعے سے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے تعارف کے لیے ملک ہونا کافی نہیں ہے، قدوس ہونا کافی نہیں ہے، عزیز ہونا کافی نہیں ہے، حکیم ہونا کافی نہیں ہے، میں اپنا تعارف اس کے ذریعے سے کرواؤں گا کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ کن تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کے نور کو خلق فرمایا، یعنی خدا ظاہر ہوا نور مصطفیٰ کے لیے۔ اگر میرے پیغمبر کا وجود نہ ہوتا تو خدا کبھی ظاہر نہ ہوتا، اس نے اس کو ظاہر کیا اپنی معرفت کے لیے اور کائنات کو بنایا اس کی معرفت کے لیے۔
سبب ہے کہ جب اس نے کائنات کے مقصد تخلیق کو بتانا چاہا تو فرمایا کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن کو اور انس کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اور یہ تھا اس کا مطالبہ کہ تم خلق ہوئے ہو میری عبادت کے لیے. لیکن یہ ایسا رسول ہے کہ اس کی عبادت اس کے مطالبے سے بھی بڑھ گئی. جتنا اس نے مطالبہ کیا تھا اس رسول کی عبادت اس کے مطالبے سے بھی بڑھ گئی. پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اور جب پیغمبر محراب میں کھڑے ہوئے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب عبادت کو کم کر دے. اور اس لیے کہ تو منزل معرفت کے لیے خلق ہوا ہے. اگر سجدے پیغمبر کے اس کے مطالبے سے بڑھ نہ جاتے تو وہ کبھی عبادت کم کرنے کے لیے نہ کہتا. اس نے ایک ایسا خاندان بھی چھوڑا پیغمبر نے کہ اس کی عبادت بھی مطالبے سے بڑھ گئی. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں انفاق کیا کریں، خرچ کیا کریں. قل العفو، فرمایا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے استعمال سے بچ جائے اس کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دو. سارا مال خدا نہیں مانگ رہا ہے، بچت کا کچھ حصہ مانگا. اور اگر پیغمبر کا خاندان اپنے حصے کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دے، اگر پیغمبر کا خاندان اپنے حصے کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا مطالبہ کم تھا. جو انہوں نے دیا وہ زیادہ تھا. جب کبھی عبادت مقصد کمال پہ پہنچی اور پھر اس کا سجدہ کہ جس کے سجدے سے وہ مسجود بنا، وہ سب سے پہلا سجدہ کہ جسے اس نے اول العابدین کہا، جسے اس نے اول المسلمین کہا، اس پیغمبر کا سجدہ. اور جب سجدوں کو طول ہو یا پاؤں پہ ورم آئے تو کہے کہ عبادت کو کم کر دے، عبادت کو گھٹا دے. لیکن چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسی رسول کی پشت پر نواسا بیٹھ گیا تو جو کل تک کہتا تھا کہ گھٹا دے اب اس نے کہا کہ بڑھا دے. یعنی عظمت پیغمبر خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ انسان کی زندگی یا قول ہے یا فعل ہے یا چاہت ہے، یا انسان کہتا ہے یا انسان کرتا ہے یا انسان سوچتا ہے. یہ بشر تو ہے مگر وہی والا بشر ہے. اس کے ہر عمل پر اس کی وحی کے پہرے ہیں. اگر اس کی چاہت کا ذکر کیا تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں. اس کے قول کا ذکر کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نہیں بولتے ہم بولتے ہیں. اور اس کے فعل کے لیے کہا تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا. اب پیغمبر بولے تو سمجھو خدا بولا، پیغمبر کرے تو سمجھو خدا نے کیا، پیغمبر چاہے تو سمجھو خدا نے چاہا، کیونکہ اس کی چاہت وحی کی پابند. اگر اسلام سمجھنا ہے تو پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، جن کا خدا رحمان اور رحیم ہو، جن کا رسول رحمت للعالمین ہو. اس امت میں فساد کیسے آ سکتا؟ مجسمہ رحمت ہو کہ اگر کسی گلی سے گزرے اور کوئی معرفت رسول نہ رکھتی ہوئی عورت اس پر کوڑا پھینکے تو چشم فلک نے دیکھا کہ اگر وہ نہیں رکی تو انہوں نے بھی گلی نہ بدلی.
میں کہوں کہ نبیوں کے سلطان آپ ہی راستہ بدل دیجئے. فرمایا اگر میں نے راستہ بدل دیا تو اللہ کو اس عورت کے سمجھانے کے لیے کیا کوئی اور نبی بھیجنا پڑے گا؟ میں منزل ہدایت پر آیا. مجھے بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں. مجھے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں. عالمین کی عظیم ترین رسالت دشمن کے گھر عیادت کے لیے چلی گئی. چاہتے تو گلا دبا کے مار سکتے تھے، مگر پیغمبر نے اس کو دوا دی، اس کو پانی پلایا، اس کی خیریت پوچھی، اس سے اس کے بارے میں اس کی ضروریات پوچھی. ادھر جانے لگے آواز دے کے کہتی ہے کہاں چلے ہو؟ کلمہ تو پڑھاتے جاؤ. تو پیغمبر کافروں کو قتل نہیں کرتا، کفر کو قتل کرتا. اور یہ تسلسل ملے گا کہاں؟ میدان جنگ ہے، تلواروں پہ تلواریں پڑ رہی ہیں. ید اللہ کا وار ہوا، کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور وہ مرنے کے لیے آمادہ ہوا. موت کے خوف نے اس کی آنکھیں بند کر دی. وہ زمین پر کانپ رہا تھا کہ کچھ دیر گزری اور حیران ہوا کہ ابھی تک مجھے قتل کیوں نہیں کیا گیا. گوشہ چشم کو کھولا تو دیکھا پیغمبر کا وارث ٹہل رہا تھا. دونوں آنکھیں کھول کے پوچھتا ہے آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نہتوں پر کبھی تلوار نہیں اٹھاتا. اب جب اس نے چھوٹ ملتی دیکھی تو پلٹ کر کہنے لگا کہ یا علی تم تو کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہو. ہے کافر لیکن علی کو بھی پہچانتا ہے، علی کے باپ کو بھی پہچانتا ہے. مجھے اپنی تلوار دے دو. کائنات کا پہلا اور آخری سخی ہے میرا مولا، جس نے قتل کے ارادہ رکھنے والے کو ہتھیار خیرات میں دے دیا اور مطمئن کھڑے رہے. مطمئن کیوں نہ ہو، نفس مطمئنہ کا بھی باپ جو ہوا. علی کے چہرے پہ اطمینان کو دیکھ کر کافر مضطرب ہو گیا. کہا علی آپ ڈرے نہیں؟ کہا ہم موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں مجاہد کی تعریف یہ بتائی ہے کہ انسان موت سے بھاگتا ہے، موت مجاہد سے بھاگتی ہے. کہا کس کے اعتماد پر تم نہیں ڈرے؟ کہا بچانے والے کے اعتماد پر. کہا اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے؟ فرمایا اتنا ہی بھروسہ ہے. تلوار پھینک کے کہتا ہے کلمہ پڑھائیے. آپ نے دیکھا یہ تسلسل کار رسالت ہے. علی نے بھی کافر کو چھوڑ دیا، کفر کو قتل کر دیا. سکون کی بستیوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے، مقتل کو مدرسہ بنانا مشکل ہے. مقتل کو مدرسہ بنانا آسان نہیں ہے. یہ اس خاندان کا کارنامہ ہے جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی گفتار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیرت کے ساتھ، جنہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ ایسے ایسے کلمات تاریخ کو کہے کہ اگر کائنات اپنے روزمرہ میں ان کے فکروں کو شامل کرے نہ فساد ہو سکتا ہے نہ جنگ ہو سکتی ہے. حسین کا ایک فکرہ میرے مولا کا میں پہل نہیں کروں گا. اگر دنیا اسے اپنا لے اور ہر کوئی یہی سوچے کہ میں پہل نہیں کروں گا تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، فساد نہیں ہو سکتا. منزل آگے چلی، زین العابدین کا مقام آیا. فرمایا اگر میرے پاس اس خنجر کو امانت کے طور پر رکھا جائے جس سے میرے باپ کو قتل کیا گیا
تو زین العابدین اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ تاریخ رسالت کا وہ جملہ کہ جب کسی نے وعدہ کیا کہ آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، 3 روز تک وہ شخص نہ آیا، تیسرے روز اچانک اسی راستے سے گزرا، دیکھا کہ نبی رحمت اسی منزل پر انتظار میں۔ کہا تو نے جو کہا تھا کہ میں آؤں گا، یہ ہے کردار رسول۔ تو اولاد کے کردار میں بھی وہی جھلک نظر آئی، وہی اسلوب نظر آیا، اور اب خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ رسول مکے میں نہیں بنا، اس نے بھیجا۔ جب بھیجا تو رسول تھا، ورنہ خالق کے الفاظ کو یہ کہتے ہوئے کیا مشکل تھی کہ ہم نے مکے میں رسول بنایا؟ فرما نہیں، ارسلا، ہم نے اسے بھیجا اور رسول بنا کے بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو رسول مومنین میں آیا ہے، کافرین میں نہیں آیا۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، تو جمع کا لفظ آیا، کم سے کم 3 ہونے چاہیے کہ جن میں یہ رسول آیا، کیونکہ خدا کبھی غیر مومن پہ احسان نہیں کرتا۔ اردو میں جو احسان ہے عربی میں یہ اور ہے، اور من جو ہے وہ اور ہے۔ احسان ہے خاص و عام کے لیے، سب پر احسان کرتا ہے۔ کرم کیا بنی آدم پر، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد پر کرم کیا، رحم کیا۔ لقد کرمنا بنی آدم پر کرم کیا، مومنین پر اس نے احسان کیا، اور غیر مومن پر وہ احسان کرتا ہی نہیں۔ لقد مننا علی موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ پھر اس نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، وہ مومن ہونے چاہیے آل ابراہیم میں، اور خدا انہیں معمور کرے گا حفاظت پیغمبر پر۔ لیکن فلسفہ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں احسان کرنا نیکی ہے، احسان جتلانا بد اخلاقی ہے۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر سے کہا، اور اللہ نے سورہ مبارک الحجرات کی 17ویں آیت میں نشاندہی کرا دی، حبیب یہ تجھ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لا کر تجھ پر احسان کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام لائے تو کیا تجھ پر احسان کیا؟ ان سے کہہ دے تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر تم ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کوئی بھی اگر مسلمان ہوا تو یہ اس پر نعمت نازل ہوئی ہے، یہ اس پر رحمت نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کلمہ پڑھوا کر جنہیں مسلمان کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کے لوگ ہیں، جن میں رسول کو بھیجا وہ اعلان سے پہلے کے مومن ہیں۔ معبود اب تو ہی بتا وہ مومن کون ہے جو اعلان سے پہلے کے مومن ہیں؟ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا الم جدید کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ حبیب یاد کرو جب تم یتیم تھے تو ہم نے تجھے پالا،
حبیب جب تم غریب تھے تو ہم نے تجھے غنی کیا. امت جائے گی محمد کی شفاعت سے جنت میں. ابو طالب جائیں گے محمد کی حفاظت پر جنت میں. جو اعلان کے بعد مسلمان ہوئے وہ شفاعت کے صلے کے جنتی ہیں، اور جو اعلان سے پہلے کے مومن ہیں وہ حفاظت کے صلے میں جنتی ہیں. آمد پیغمبر سے پہلے بھی ان مومنین کے ایمان میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے. سرکار کی آمد کا سال ہے یکم عام الفیل 571 عیسوی، اور اسی سال یمن کا بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ یمن میں ایک گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس کا طواف کریں. اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. بنانے کے بعد جب لوگوں نے اس کی طرف رجوع نہ کیا تو کہا کہ میرے والے کی تو عزت بنے گی ہی نہیں جب تک اصلی موجود رہا. تو اصلی کو گرانے کے لیے چلا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. عرب کے ماحول کے لیے ہاتھی عجیب و غریب جانور تھا. اونٹ سے تو واقف تھے لیکن ہاتھی سے اتنی واقفیت نہ تھی. رعب پڑا، دہشت پڑی. سرکار عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لی. بارے سے مکہ تشریف لایا اور میرے پیغمبر کے دادا نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا میرے اونٹ واپس کرو. پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے کہنے لگا کہ میں نے سمجھا تھا سردار مکہ آ رہا ہے تو کعبے کی بات کرے، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. فرمایا اونٹ میرے ہیں، میں جانوں اور اونٹ جانے، گھر اس کا ہے. پیغمبر کے دادا کو اعلان رسالت سے پہلے خدا پر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ جتنا کئی کلمے پڑھنے والوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا. گفتگو میں وہ اعتماد تھا جیسے ابابیلوں کے لشکر کو دیکھ کر آ رہے ہیں. اور قرآن نے تصویر کھینچ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مورخ کے مطابق پیدائش کا سال ہے اور خدا گواہی دلوا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ معبود کیا کیا تم نے؟ ابابیلیں بھیجی. ابابیلوں کی چوچ میں کنکریاں تھیں. معبود تو علی کل شیء قدیر ہے، ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیلیں کیوں بھیجی؟ کیا تو کون کہہ کے ہاتھی نہ بنا سکتا تھا؟ تو ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے لڑاتا تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ اگر میں ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے لڑاتا تو لوگ کہتے کہ 2 برابر کی طاقتیں ٹکرائی تھی، کوئی جیت گیا کوئی ہار. لوگ یہی تصور کرتے. اگر بڑے کو بڑے سے مرواؤ تو شکست یادگار نہیں ہوتی. اس نے حاجیوں کے لیے ضروری کیا کہ چھوٹی کنکری سے بڑی نہ اٹھانا. اگر بڑے سے ذلیل کراؤں تو شکست تو ہو جائے گی، اسے یادگار شکست نہ ہوگی. مزاج مشیت ہے ہی یہی. وہ ایک لہر میں فرعون کو لشکر سمیت غرق کرتا ہے، وہ مچھر سے نمرود مرواتا ہے، وہ 72 سے 2 لاکھ کو ذلیل کرا دیتا ہے.
وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرے جو ابابیلوں کی چونچ میں تھے، اور ابابیلوں کے حوصلے کو بھی داد ہے۔ میدان چھوڑنے کا بہترین موقع تھا، کہہ دیتی معبود میں ننھے سے دل کی مالک، اتنے بڑے ہاتھی سے کیسے لڑوں، لیکن ایک بھی نہ گئی، کیونکہ جو خدا کی طرف سے آئے وہ میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگتا۔ معلوم ہوا کہ یہ کنکریاں خدائی اسلحہ ہیں، وہ کنکریاں ادھر سے ادھر آئیں تو ذہن انسانی کے لیے دعوت فکر ہے کہ جہاں کی کنکریاں لشکروں کو بھوسا بنا دیتی ہوں، اگر ادھر سے کوئی تلوار نازل ہو جائے تو وہ کیا ہو؟ یہ اول مخلوق رسول، یہ رحمت کل، یہ گنتی کا پہلا عدد، یہ وجہ تخلیق کائنات کہ جس کا کردار اگر سمٹے تو ایک میں نظر آئے اور اگر بکھرے تو 14 نوروں میں تقسیم ہو جائے، جس کی تربیت حیا کا نام فاطمہ ہو، جس کے شاگرد کا نام علی ہو، جس کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہو، وہ کس شان کا رسول ہوگا جس کی رسالت بھی محدود نہیں؟ یہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے نہیں آیا، اسے خدا نے بنایا عالمین کا رسول، تو جس جس کا رسول ہے اس کو پڑھانے آیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پڑھاتا ہے، پڑھاتا رہے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ زمانہ رکا نہیں ہے، زمانہ چل رہا ہے، ابھی راستے میں ہے، علم ترقی کر رہا ہے، انسان چاند پہ ٹہل کے آ گیا ہے، مریخ پر کمندے ڈالنا چاہتا ہے، سورج کے تعاقب میں ہے، اس کی ایجادات بچوں کے کھلونے بن چکی ہیں، علم ترقی کرتا جا رہا ہے، تو رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر دور کے صاحب علم سے بلند ہو، جس کا علم، اس لیے کہ پڑھانے والا بہرحال پڑھنے والے سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ کسی نور کے 8ویں ٹکڑے سے جب کسی ایران کے باشندے نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں گفتگو کرنا چاہی تو حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بارش پیغمبر نے، امام ہشتم نے، زامن آہو نے اس سے فصیح و بلیغ فارسی میں گفتگو کی، سوال بھول گیا، تعجب میں کہتا ہے فرزند رسول، نہ آپ کے باپ ایران آئے، نہ آپ کا دادا ایران آیا، لیکن فارسی ایسی بول رہے ہیں جو میرے باپ کو بھی نہیں آتی، جو میرے دادا کو بھی نہیں آتی۔ پلٹ کے فرمایا اگر مجھے تجھ پر فضیلت نہ ہو تو میں تیرا امام کس طرح سے ہو سکتا؟ یہ اثر ہے سیرت مصطفیٰ کا، یہ کردار ہے خاندان پیغمبر کا، کہ جب سر الشہادتین جیسی اسلام کی عظیم الشان کتاب لکھی گئی اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ جو صفت سابقہ انبیاء میں تھی وہ صفت کمال کے ساتھ ہمارے نبی میں ہونی چاہیے، ورنہ سردار کیسے؟ اگر آدم کے پاس علم الاسماء ہے تو میرا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہے۔ صاحب سر الشہادتین نے یہ خوبصورت نظریہ پیش کیا کہ اگر موسیٰ زاہد ہے تو میرا نبی زہد و تقوی میں سب سے بلند، اگر ابراہیم خدا کا خلیل ہے تو ہمارا نبی حبیب خدا،
یہاں پہ میں ایک معروضہ پیش کروں. اردو نے اپنے دامن کی وسعت کے تھوڑا ہونے کے پیش نظر خلیل کو بھی دوست کہا, حبیب کو بھی دوست کہا, لیکن اگر لفظ مختلف ہوں تو معنی ایک نہیں ہوتے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو خدا سے دوستی رکھنا چاہے, حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے خدا دوستی رکھنا چاہے. تو جہاں اذہان ملت کو توجہ کرنا چاہیے کہ وہ صفت جو انبیاء ما سبق میں تھی وہ اس پیغمبر میں بدرجہ عدم ان سے کہیں زیادہ موجود ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ان انبیاء کو شہادت ملی, اور ساتھ میں لکھا کہ وہ شہادت دو طرح کی, ایک ظاہر ایک چھپی ہوئی, ایک زہر کی ایک تلوار کی. کہا کہ اگر خدا زہر والی شہادت دیتا تو تلوار والی نہ ملتی, اور اگر تلوار والی دیتا تو زہر والی نہ ملتی. فرمانے لگے اللہ نے مصطفیٰ کو دو بیٹے عطا فرمائے, اور پیغمبر کو یہ فضیلت ملی حسن اور حسین کے ذریعے سے. حسن کو ملی زہر والی شہادت, حسین کو ملی تلوار والی شہادت, اور دونوں شہادتوں کے تاج پیغمبر پہ سر پہ رکھے گئے. ان دونوں شہادتوں کے تاج پیغمبر کے سر پہ رکھے گئے. تو ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے, حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے, تو حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے, حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے. اگر ایک بات کو آگے بڑھایا جائے تو شاید کتاب کی ضخامت کے پیش نظر انہوں نے چند علماء کا تذکرہ کیا, چند انبیاء کا تذکرہ کیا. کہیں کتاب ضخیم نہ ہو جائے, انہوں نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا. تو جو ایک دو نبی رہ گئے ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. پہلے والے نبیوں میں لمبی عمر کا معجزہ بھی ہے, غائب رہ کر زندہ رہنے کا معجزہ بھی ہے. نوح نے طویل عمر پائی, عیسیٰ زندہ بھی ہے اور غائب بھی. تو اگر یہ صفتیں میرے رسول میں نہ ہو تو جیسے شہادت کی صفتیں حسنین کے ذریعے رسول کو ملی تو پردے میں کوئی ہونا چاہیے نسل رسول سے جس کی عمر بھی لمبی ہو, غائب رہ کے زندہ بھی ہو. پردہ غیب میں کسی کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ کائنات رسول کی وجہ سے بنی. تو اگر ان کی وجہ سے بنی اور وہ چلے گئے ہوں تو یہ باقی کیوں ہے؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے انتظار میں عیسیٰ کا سورج پھرتا ہے, آسمان کا چاند جس کے انتظار میں ہے, اور مخلوق کا کیا کہنا, خالق کہہ رہا ہے فانتظروا وانا معکم من المنتظرین. انتظار کرو, میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں. عزیزان گرامی, یہ وارث رسول اور اس کی صفات سارے تاج رسول کے سر پہ جائیں گے. اسی لیے تو کہا فصلی لربک وانحر. چھوٹے نبی کو خواب میں حکم ہوا کہ قربانی دے. ابراہیم میرے نبی سے چھوٹے ہیں,
جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں خدا نے کہا قربانی دے، اور سب سے کمزور ترین ذریعہ ہے اطلاع کا خواب. تو ابراہیم علیہ السلام تو خفیف ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کریں، تو اگر آیت میں پیغمبر کو حکم ہو فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے، تو اگر نسل رسول میں کوئی ایسا ہو کہ جو نماز پڑھتے ہوئے قربان ہو جائے، اگر پیغمبر کی نسل میں کوئی ایسا ہو. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا نہیں ہے، مدینہ چھڑایا گیا. مکہ چھوڑا نہیں ہے فاطمہ کے لال نے، مکہ چھڑایا گیا. جس لیے مکے کو چھوڑا اسی لیے مدینے کو چھوڑا. مدینے میں رہ جاتے تو بھائی کی طرح سے کوئی زہر دے جاتا. حسین چاہتے تھے میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا، میں مدینے کی حرمت کا خیال رکھوں گا. نانا کی قبر پر آئے اور دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. رخصت کیے، خدا حافظ کہا، قبر رسول کا مجاور چلا اور اب اپنی ماں کی قبر پر آیا. راویوں نے کہا کہ جب نانا کی قبر پر چل رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کوہ وقار آ رہا، استقامت کا پہاڑ چلا آتا ہے اپنے نانا کی قبر پر. لیکن جب یہی قدم ماں کے روزے کی طرف مڑے تو جیسے بچہ ماں کی گودی کے لیے تڑپتا. ماں کو خدا حافظ کہا، 3.5 برس کی بچی کو ساتھ لیا. اب 18 دن کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مباہلے کو تاریخ دہرا رہی ہے. نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. اپنے بیٹے لے کر چلا، اپنی عورتیں لے کر چلا، اپنے بچے لے کر چلا. حصول حکومت کے لیے جانے والے کو بھائی کی تو ضرورت تھی، بہنوں کی ضرورت نہ ہوتی. بہن کا جانا بتاتا ہے تخت کے لیے نہیں گیا، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے گیا. 3 شعبان کو مکے پہنچے. اور یاد رکھیے میرے آقا کو مکہ سے بہت محبت تھی، اللہ کے گھر سے حسین کو بہت پیار تھا. 25 حج حسین نے پیدل کیے. جب مکے میں پہنچا تو اشراف مکہ نے سلام کیا اور کہا فرزند رسول آپ کے بڑوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی حج کے لیے آتے تھے تو قربانی کے جانور ساتھ لاتے تھے. مولا آپ کے ساتھ قربانیاں نہیں ہیں. فرمایا کیا میری قربانیوں کو دیکھو گے؟ عباس، اکبر، قاسم. کہنے لگے بتلاؤ کوئی اس جیسی قربانیاں لایا؟ پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج حسین مکے میں رہے. حکومت کا شوق ہوتا تو وارث جنت لشکر جمع کرتا. 8 ذی الحج کو مکے کا پہلا حاجی جو اپنے حج کو عمرے میں بدل کر خانہ خدا سے روتا ہوا چلا. حسین کیوں چلا؟ حسین
اس لیے کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے تھے. لوگ کہتے اتنی بھیڑ تھی نہ جانے کون مار گیا. فرمایا میں قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا. مکے کی سرزمین سے چھوڑا. راستے میں رقیہ کے بیوہ ہونے کی خبر ملی. مسلم کی شہادت کی خبر سنی. تلاش مقتل میں قافلہ چل رہا ہے. یہ سواری رکی. علاقے کے لوگوں کو بلایا. پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بولے فرزند رسول اسے غازریہ کہتے ہیں. دوسرا بولا نینوا کہتے ہیں. تیسرے نے کہا ماریا کہتے ہیں. اور ایک بوڑھے نے کہا فرزند رسول یقال لہا کرب بلا، اسے کربلا کہتے ہیں. اور میری جسارت یہ ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس زمین کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ زمین نبی یا اس کی اولاد کو کبھی راس نہیں آتی ہے. کہا ہم بسائیں گے اسے. ہاں ہونا اشبہ اطفالنا، یہ وہی زمین ہے جہاں بچے ذبح کیے جائیں گے، جہاں چادریں چھینی جائیں گی، جہاں حرم اسیر کیے جائیں گے. عباس خیمے لگا دو. کربلا آباد ہو گئی. 8 دن کے لیے بستی بس گئی. جنگل کو معلّہ بنانے والا آ گیا. 5ویں محرم کو پانی بند ہو گیا. 7ویں محرم کو پانی ختم ہو گیا. 8ویں محرم کو ساقی کوثر کا خاندان پیاسا رہا. 9 کو بڑا لشکر آیا اور 9 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جنگ کرو. بلایا عباس، جی بھیا ان سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے. بھول کے بھی نہ سمجھنا کہ مہلت مانگی. مہلت مانگی نہیں ہے حسین نے، مہلت دی ہے کہ اب بھی کوئی اور بننا چاہتا ہے تو آ جاؤ. کربلا میں وہ رات آ گئی جو بہن اور بھائی کی رات ہے، جو ماں اور بچوں کی رات ہے، جو جھولے والے کی رات ہے، جو عبادت الہی کے عاشقوں کی رات ہے، جو حر کی توبہ کی رات ہے، جو رسول زادیوں کی چادروں کی آخری رات ہے. اسی رات کے لیے شہید محسن نقوی نے کہا اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. آج بہن کے سامنے بھائی ہے. روایت میں ہے کہ جناب لیلا اس رات چراغ جلا کر علی اکبر کا چہرہ دیکھتی رہی. اصحاب رسول شمع کی طرح رسول کے فرزند کے ارد گرد روشن تھے. جب بہن نے بھائی سے ایک جملہ کہا ان میں سے کوئی تیرا ساتھ چھوڑنے والا تو نہیں ہے؟ یہ جملے اصحاب حسین میں سے کسی نے سنے اور طلب کے کہا حبیب ادھر آؤ، زہیر ادھر آؤ، محمد کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں. حسین کے سامنے آئے، ہاتھوں میں خنجر اٹھائے، خنجر اپنی گردنوں پہ رکھے. کا مولا اگر حکم دے تو ابھی اڑا دے. حسین خیمے میں آئے، خیمے میں اصحاب وفادار کو بٹھایا. رسول کے بیٹے نے تقریر شروع کی. کہا سنو کل کا دن موت کا دن ہے، ملاقات پروردگار کا دن ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے چلے جائے. اور پھر فرمایا
اگر تم جنت کے لیے ساتھ آئے ہو تو میں جنت کا ذمہ دار ہوں. میں قسیم النار والجنہ کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت لے کر دوں گا. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جب کوئی نہ اٹھا تو ایک مرتبہ فرمایا اگر لوگوں کے تانوں سے گھبرا رہے ہو کہ لوگ کہیں گے آقا کو چھوڑ دیا تو لو میں تمہارے رسول کی بیٹیوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. انہیں ان کے نانا کی قبر پر چھوڑ دینا اور کہنا کہ ان کے لیے چلے آئے. میں قسیم النار والجنہ کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت لے کر دوں گا. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جب کوئی نہ اٹھا تو ایک مرتبہ فرمایا اگر لوگوں کے تانوں سے گھبرا رہے ہو کہ لوگ کہیں گے آقا کو چھوڑ دیا تو لو میں تمہارے رسول کی بیٹیوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. انہیں ان کے نانا کی قبر پر چھوڑ دینا اور کہنا کہ ان کے لیے چلے آئے. یہ کہہ کے فکرہ فرمایا علی اکبر چراغ بجھا دو. عزاداران حسین پوری زندگی میرے مولا کا طریقہ یہ رہا کہ جب بھی کوئی کام کہا ابو الفضل العباس سے کہو عباس خیمے لگا دو عباس خیمے ہٹا دو عباس یہ کرو عباس وہ کرو. شب عاشور لہجہ بدلا اکبر چراغ بجھا دو عباس قدموں میں گرے. عرض کی کہ نوکر پر بھی اعتبار اٹھ گیا. مولا کیا نوکر پر بھی اعتبار نہ رہا. شمع بجھ گئی شب عاشور میں شمع بجھ گئی لیکن 72 چہرے روشن ہو گئے. کردار کے چہرے سیرت کے چہرے حمایت رسول کے چہرے ایسے چہرے کہ جن کے لیے کہنا پڑا ائمہ معصومین کو یا لیتنا کننا معکم ایک کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. عبادت کی رات راوی کہتا ہے اصحاب کے خیموں سے اس رات تسبیح کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ آتی. اٹھتی ہوئی آواز ایک مرتبہ سجاد کے خیمے تک پہنچی اور وہ علی ابن الحسین کہ جسے حسین غیرت اللہ کہتے تھے بیماری کے باوجود تڑپ کے اٹھے محمد باقر کا سہارا لیا خیمے سے باہر آئے اصحاب کو دیکھا اور کہا بابا بابا ان سے کہیے آہستہ تلاوت کریں ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں میں جا رہی. حسین نے بچے کو سینے سے لگایا میرے لال بس آج آخری رات ہے کل تیری امامت کی پہلی رات ہے کل سے تو نامحرموں کی آواز زینب کے کانوں میں نہ جانے دینا. کہا حبیب کی آواز کہا جون کی آواز اور کہا شمر کی آوازیں. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. حسین ابن علی خیمے میں آئے مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ایک ماں ہے جانتے ہو کون؟ سرکار امام حسن کی بیوہ جس نے یتیم بیٹے کو پالا ہے. کائنات پالتی ہے چہرے دیکھنے کے لیے. حسین نے تعویذ کھولا تو حسن نے مرنے کے لیے تعویذ باندھا ہوا. ہم اولاد کی زندگی کے لیے تعویذ باندھتے ہیں.
آل محمد موت کی اجازت کے لیے تعویذ باندھتے ہیں۔ ماں کہہ رہی تھی قاسم قاسم تیرے باپ کے سینے کے گھٹے ہوئے جہاد کے جذبات اگر کل میدان میں نظر نہ آئے تو میں شہزادی سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ حسین آگے چلے، وہاں ایک بی بی رو رہی ہے۔ عباس اپنی تلوار کو شیکل کر رہے ہیں اور اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عباس سے تلوار چھوٹی اور آ کے کہا شہزادی شہزادی کلثوم غلام کی ہوتے کیوں روتی ہے؟ کہا عباس ہر ماں بچہ تیار کر رہی ہے، اگر میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی تو میں کل امام دو جہاں پہ نچھاور کر دیتی۔ غلام کہلوانے والا بھائی زمین پہ بیٹھا، کہا شہزادی تیرے آنسو قبول نہیں ہے، کل میدان میں جا کر کہوں گا میں کلثوم کی طرف سے حسین پہ قربان ہو گیا۔ عرب ایک ضعیفہ ہے جس کے بال سفید ہیں، جو حبش کی رہنے والی ہے، جو فاطمہ کی کنیز ہے۔ جب اس نے حسرت سے کہا کاش آج میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں حسین پہ قربان کر دیتی۔ حسین آگے بڑھے، ماں کی کنیز کے ہاتھوں کو تھاما، کہا اماں دل چھوٹا نہ کر، کل میدان میں کہوں گا میں فضا کی طرف سے آیا ہوں۔ اے غلاموں کا خیال رکھنے والوں، غلاموں کا سلام قبول کرو۔ اے دین کو روشنی دینے والوں، اس روشنی کی رات کا سلام قبول کرو۔ شہزادی خدا حافظ، اے سیدانی خدا حافظ، کل کی صبح کے مقتل کے لیے شہزادی تجھے تیاری کرنا ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔